اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس پاک پروردگار کے لیے جو تمام جہانوں کا خلق کرنے والا اور پالنے والا ہے، اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ کرب و بلا سے جس کو ہدایت نہیں ملی، بینائی تو ملی، بصارت نہیں ملی، اور اس سے بڑا غریب نہیں کائنات میں جس کو غم حسین کی دولت نہیں ملی۔ ہاں حضرت امام، ایک مرتبہ پھر ہم ایام عزا میں داخل ہونے جا رہے ہیں، اور اسی مناسبت سے میں آپ سے مخاطب ہوں، ہر سال کی طرح کچھ چھوٹے چھوٹے پیغامات کی یاد دہانی کے لیے، تاکہ ہم ان ایام عزا کو ایک رسم سمجھ کر ادا نہ کریں، بلکہ ایک اہم فریضہ، ایک اہم عبادت سمجھ کر انجام دیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عزاداری کے 3 ستون ہیں جو بنیادی ستون ہیں۔ ایک اہل ممبر، ایک فرش عزا پر آنے والے عزاداران امام، اور صاحب عزا جو فرش بچھاتے ہیں۔ تینوں کی اپنی اپنی جگہ الگ الگ اہم ذمہ داریاں ہیں، مگر سب سے اہم ذمہ داری جو ہے وہ اہل ممبران کی ہے، کیونکہ میں خود اسی شعبے سے تعلق رکھتی ہوں، اور شکر ہے پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں اس لائق سمجھا، اس قابل سمجھا کہ یہ ذمہ داری ہم پر ڈالی۔ یہ بہت اہم ذمہ داری ہے۔ بے شک بی بی چنتی ہیں، منتخب کرتی ہیں اپنے لال کا ذکر کرنے والوں کو، مگر ہمیں ہر لمحہ یہ ذہن میں اس بات کو رکھنا چاہیے کہ اگر یہ بہت بڑی سعادت ہے، اگر اس کا بہت اجر و ثواب ہے، تو اس کا بہت سخت حساب و کتاب بھی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم ممبر پر آئیں تو اخلاص ہو، ہماری نیت میں خلوص ہو، اور یہ جملہ جو میں بار بار دہراتی ہوں کہ ہماری طرف سے بس اللہ کی بارگاہ میں خلوص جاتا ہے، اور پھر توفیق اس کی بارگاہ سے آنا شروع ہوتی ہے۔ تو ہمیں بس ہر لمحے اپنی سول، اپنی روح کو بالکل پیور رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ جو ہمارا فریضہ ہے اور بہت بڑا، کہ ہم جب ممبر پر آئیں تو ہماری شخصیت ایسی ہو کہ اس میں عاجزی نظر آئے، تکبر کا شائبہ تک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ کرسی ہماری نہیں ہے، یہ حسین کی کرسی ہے، یہ ممبر حسین کا ہے۔ ہم نوکر ہیں، ہم نوکری کرتے ہیں، اور جب نوکری کرتے ہیں تو پھر انداز نوکروں والے ہونے چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اور سب سے ایک اہم پیغام جو میں نے گزشتہ سال بھی دیا، کہ ہم کوشش کریں، ہر اہل ممبر یہ کوشش کرے کہ ایام عزا کے دوران اپنی مجالس کا ایک مخصوص حصہ امام زمانہ علیہ السلام کے ذکر سے منسوب کریں، چاہے مختصر صحیح، لیکن مجلس کا ایک حصہ ضرور مخصوص ہو وقت کے امام کی معرفت کے حوالے سے، کیونکہ فرش عزا پر جب ہم آتے ہیں اور اگر اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کر کے نہیں اٹھتے تو کربلا کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ وہاں کیا ہوا تھا، امام کو پہچانتے نہیں تھے۔ آج ہمارے وقت کے امام پردے غیبت میں، ہم ترستے ہیں کہ ہماری آنکھیں ترستی ہیں ان کے دیدار کے لیے، کہ ہمیں خواب میں دیدار ہو جائے، ہم کسی طرح اپنے مولا کی زیارت کر لیں، مولا کا ظہور ہو جائے۔ لیکن کیا اگر ہمیں معرفت نہیں ہے تو اگر مولا ہمارے سامنے بھی آ کر کھڑے ہو جائیں گے تو کیا ہم وہ حق ادا کر سکیں گے اطاعت کا؟ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کربلا میں وقت کا امام ان کے سامنے موجود تھا۔ مولا بار بار پکار کر اپنے آپ کو
پہچنوا رہے تھے، جنت کا راستہ دکھا رہے تھے، مگر کیونکہ رہبر غلط چنا معرفت نہ ہونے کی وجہ سے، لہٰذا جہنم کے راستے پر چل دیے۔ تو یہ بہت اہم میسج ہے کہ تمام اہل ممبران بھی اس کی کوشش کریں، اور عزاداران امام بھی جب فرش عزا پر آئیں تو یہ سمجھ کر آئیں کہ ہم امام زمانہ کے سپاہی بن کر جا رہے ہیں، ہم نصرت امام کے لیے جا رہے ہیں، ہم اپنے وقت کے حسین کی مدد کرنے جا رہے ہیں۔ تو جب ہم اس خلوص نیت کے ساتھ فرش عزا پر آئیں گے تو یقیناً جب ہم فرش عزا سے اٹھیں گے تو ہمارے نفس کی کچھ نہ کچھ تربیت ضرور ہو چکی ہوگی۔ باقی بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمارے یہاں سے سادگی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اب چاہے وہ لباس ہو، چاہے وہ تبرکات ہوں، کھانے ہوں، ہر سال میں دیکھتی ہوں سوشل میڈیا پر وہ ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں کہ ایک بڑی شاندار سبیل لگتی ہے، اور ایک نہیں، اس طرح کی بے شمار سبیلیں لگتی ہیں۔ سبیل حسین کے نام پر ایک جشن کا سماں ہوتا ہے، وہاں کباب پراٹھے بھی بن رہے ہوتے ہیں، وہاں باربیکیو بھی ہو رہا ہوتا ہے، انواع الاقسام کے کھانے، اور پھر ایسا چراواں یہ عشرۂ اول میں مقامی فکر ہے کہ غم کی کیفیت نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ وہاں خواتین بھی مردوں کے درمیان میں ان کا آنا جانا نظر آ رہا ہوتا ہے، ایک مکس گیدرنگ جیسا ایک جشن کا سماں ہوتا ہے۔ ناحے چل رہے ہیں، بہت لائٹنگ ہے، ایک لگتا ہے ایک تفریح کی جگہ ہے، ایک غم کی کیفیت نظر نہیں آتی۔ آپ سوچئے کہ اسی جشن کے سماں میں جہاں باربیکیو بن رہا ہے، جہاں ایک طرف پراٹھے بن رہے ہیں، ایک طرف کباب بن رہے ہیں، ایک طرف بریانی کی دے دے، آپ تصور کیجئے کہ وہیں اسی مقام پر کہیں خاک پر میری شہزادی وہیں موجود ہوتی ہوگی جو اپنے لال کا پرسہ لینے آتی ہے، اور وہ ایام ہے کہ جس میں 3 دن کی بھوک و پیاس ہے۔ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اگر میں کہتی ہوں بہت پیسہ ہے ہمارے پاس، ہم حسین کے نام پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، میں نیتوں پر بھی شک نہیں کرتی، لیکن وہ کیفیت تو نظر آئے، وہ غم کی کیفیت تو محسوس ہو۔ وہاں تو ایک شادی کا سماں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے تو پھر میں اپنی استاد کے لیے ایک جملہ دہراتی ہوں یہاں کہ پھر ہم اپنے لیے خود وصیت کر کے جائیں پھر کہ ہمارے جنازے پر بھی ایسے ہی جشن کا سماں ہو، جب ہمارا سوئم ہو رہا ہو تو اس وقت بھی ایسے ہی جشن کا سماں ہو، اسی طرح باربیکیو بن رہا ہو، اسی طرح کہیں کباب بن رہے ہوں، کہیں پراٹھے بن رہے ہوں، ایک رونق لگی ہو۔ ہم اپنے لیے تصور کرتے، ایون ہم اپنے ماں باپ کے لیے تصور کرتے کہ جب ان کا جنازہ رکھا ہوتا ہے تو یہ سماں ہوا، ہم تصور کرتے نہیں کر سکتے۔ تو پھر سوچیے اپنے مظلوم امام کی مظلومیت تو ذہن میں رکھیے۔ آپ پیسہ جتنا چاہیں خرچ کریں، مگر انداز، کیفیت غم کی ہونی چاہیے۔ کیوں 10 محرم کو فاقہ شکنی کسی کے گھر میں مسور کی دال چاول بنتے ہیں، کہیں مسور کی کھچڑی بنتی ہے؟ کیوں بنتی ہے؟ لاجک ہے اس کی، اس لیے کہ مسور کی دال سے آنسو بنتے ہیں۔ یہ روایتوں کے جملے ہیں کہ مسور کی دال دل کو نرم کرتی ہے، سادہ غذائیں دل کو نرم کرتی ہیں۔ تو عزیزان امام، ہمارے لیے بہت اہم ہے یہ چیزیں۔ گھروں میں مجلسیں ہوتی ہیں تو اس طرح ویٹرز، اس طرح ٹیبل سجی ہوتی ہیں کہ کہیں چائنیز ہے، کہیں مطلب انواع و اقسام کے کھانے، پورا سال ہے آپ کے پاس، میلاد ہوتے ہیں، ولادت ہے اماموں کی، آپ ان پر بالکل اسی طرح، بالکل اسی انداز سے آپ سرو کیجئے۔ لیکن
غم کی کیفیت کو غم کی کیفیت میں ہی رہنے دیجیے، اس کو بدلنے کی کوشش نہیں کیجیے۔ آج ہم خود محسوس کرتے ہیں، جو اہل ممبران ہیں وہ بھی محسوس کرتے ہیں، جو فرش عزا پر خلوص نیت کے ساتھ آتے ہیں وہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ وہ فرش عزا کی وہ روح باقی نہیں رہی۔ آج بس ایک بھاگ دوڑ ہے، ایک نفسا نفسی ہے، بس کہیں رشتہ داری نبھانی ہے، کہیں دوستی نبھانی ہے، کسی بھی غرض سے فرش عزا پر جا رہے ہیں، لیکن ہر چیز کمرشلائز ہو گئی ہے۔ آج صاحب عزا یہ سوچتے ہیں کہ جتنا زیادہ بھاری معاوضہ لینے والے کو ممبر پر بٹھائیں گے تو اس میں شان ہے۔ علم کا کمال نہیں دیکھا جاتا، یہ دیکھا جاتا ہے کہ مشہور کتنا ہے۔ اور اسی طرح پڑھنے والے سوچتے ہیں کہ جتنا بھاری معاوضہ ڈیمانڈ کریں گے اتنی جلدی مشہور ہو جائیں گے۔ بے شک ائمہ نے بہترین ہدیے خود اپنے پاس سے دیے ہیں، اور اس روایت کو شروع کیا کہ ہاں، لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ اس ذکر کا کوئی مول ہو سکتا ہے؟ ایک انمول چیز کی ہم قیمت لگاتے، کیا جواب دیں گے بیوی کو؟ تو ان سب چیزوں کو ایام عزا میں ضرور ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کو پیشہ، اس کو تجارت نہیں بنانا۔ بے شک جو صاحب حیثیت ہے وہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر دے، کوئی گناہ نہیں ہے لینے والے پر، لیکن اپنے منہ سے ڈیمانڈ نہ کریں، قیمت نہ لگائیں، اس لیے کہ یہ ذکر بہت انمول ہے، اور اس در کی نوکری کرتے ہیں ہم کہ ہمارا گمان نہیں جاتا کہ وہ ہمیں کہاں سے عطا کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو اگر ہم ذہن میں رکھ کر اور خلوص نیت کے ساتھ ایام عزا میں قدم رکھیں گے تو یقیناً ہم صحیح معنی میں حسینی بننے کے قابل ہو سکیں گے۔ ہماری شخصیت میں، ہماری کردار میں، ہماری گفتار میں ہر چیز سے حسینیت جھلکے گی۔ اور پھر آخر میں بس یہ ضرور کہوں گی جو ہر سال ایام عزا کی ابتدا میں بھی کہتی ہوں اور اختتام پہ بھی کہتی ہوں، کہ ہماری اولین کوشش ہونی چاہیے کہ جب ہم ایام عزا میں داخل ہو رہے ہوں تو اس نیت کے ساتھ داخل ہوں کہ ہم کسی ایک نیکی کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو پریکٹس کرنے کی کوشش کریں گے، اور کسی ایک گناہ کو ترک کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ایام عزا میں ہم فرشتے بن جائیں گے، نہیں، ہم فرشتے نہیں بن سکتے، ہم ایک دم سے ساری اپنی برائیوں کو ترک بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہم سب سے بہتر خود اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ ہم اپنا کون سا گناہ، کون سی برائی آسانی سے ترک کر سکتے ہیں اور کون سی نیکی زیادہ آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں جانتی ہوں اپنے آپ کو سب سے بہترین کہ میرے اندر کیا برائی ہوگی، آپ اپنے آپ کو سب سے بہتر جانتے ہیں کہ ہر انسان بہتر جانتا ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ ہاں اگر میں غیبت کی عادی ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ ہاں مجھے غیبت کی عادت ہے تو میں اسے چھوڑنے کی کوشش کروں۔ اگر میں اول وقت میں نماز نہیں پڑھتی تو مجھے پتہ ہے تو میں اول وقت میں نماز پڑھنے کی عادت ڈالوں، یہ سوچ کر ان ایام عزا میں کہ مجھے اپنے نفس کی تربیت کرنی ہے۔ اگر کسی کو جھوٹ کی عادت ہے تو اسے پتہ ہے سب سے اچھی طرح، تو وہ اپنے اندر سے جھوٹ کو ترک کرنے کی عادت ڈالے۔ اگر کوئی طنز کرنے کا عادی ہے، کسی کا دل دکھانے کا عادی ہے، کسی کو دھوکہ دینے کا عادی ہے، تو وہ اپنی اس برائی کو اپنے اندر سے ترک کرے۔ کوئی بڑوں کی نافرمانی کا عادی ہے، کوئی ماں باپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنے کا عادی ہے، کوئی بچوں پر شفقت نہ کرنے کا عادی ہے، تو وہ سب خود اپنے آپ کو سب سے بہترین جانتے ہیں اور خود اپنی برائی کو سب سے بہترین طریقے سے ترک کر سکتے ہیں۔ تو ہماری یقیناً ان ایام عزا میں یہ کوشش ہونی چاہیے، کیونکہ اگر 2.25 مہینے ہم اس کو پریکٹس کر لیں گے تو یقیناً ہم پورا سال اس پر کاربند رہ سکتے ہیں، کیونکہ 40 ڈیز تک اگر کسی چیز کو پریکٹس کیا جائے تو پھر وہ آہستہ آہستہ ہماری عادت بن جاتی ہے۔ تو ہم اپنے مولا حسین کی خاطر، اور جب ہم خود کو بدلنے کی کوشش کریں گے تو اللہ مولا کے صدقے میں ہمیں ہماری کوشش میں کامیابی عطا کرے گا۔
تو دعا کرتی ہوں بارگاہ رب العزت میں کہ بار الہ پاک پروردگار ان ایام ازاں میں ہمیں اپنا قرب عطا کر، ہمارے مولا کی ہمیں سچی معرفت عطا کر، ہمیں اپنے وقت کے امام کا سچا ناصر مددگار بننے کی توفیق عطا کر، اور ہماری نسلوں میں اس عزاداری کو ہمیشہ قائم و دائم رکھنا بار الہ پاک پروردگار۔ ہر طرف بربریت ہے، ظلم ہے، یزیدیت ہے، بار الہ اب ہمارے وقت کے حسین کو بھیج دے۔ پاک پروردگار ہمارے وقت کے امام کی ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں اور ہماری اولاد کو، ہماری آنے والی نسلوں کو وقت کے امام کا سچا ناصر اور مددگار بننے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔